بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 2، کتاب قرآنی معارف، صفحہ نمبر 1، تقریر نمبر 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر وما لکم لا تؤمنون باللہ ورسولہ یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد خذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین۔ لوگوں، خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے کچھ خدا کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور راہ خدا میں خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو یقین کرو کہ خدا تم سے اس کا اقرار لے چکا ہے۔ دوزخ کی ذلت سے بچنے کے لیے ایمان میں خشوع پیدا کرنا۔ گزشتہ روز ہماری گفتگو اس آیہ شریفہ کی ذیل میں ہو رہی تھی کہ ما لکم لا تؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، کتنے سال ہو گئے پیغمبر تمہارے سامنے کلام خدا کی تلاوت کر رہے ہیں، تمہیں خدا کی پہچان کروا رہے ہیں، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم ایمان لے آؤ؟ یہ حکم صدر اسلام کا ہے، اور اس زمانے میں بھی آیت قرآنی ربوت الہی کے شواہد، پیغمبر اکرم کے ذریعے ایمان کا حکم، یہ سب تم لوگوں کے سامنے بیان کیا جا چکا۔ کیا وہ وقت نہیں پہنچا کہ تمہارے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہو جائے؟ زبانی دعویٰ اسلام کی کوئی قیمت نہیں۔ اس زبانی اسلام کا نتیجہ صرف طہارت بدن، صحت و تندرستی، نکاح اور وراثت تک محدود ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ آخرت کے اعمال کی کچھ خبر نہیں جو وہاں کام آئیں گے۔ انسان اس کو انجام دینے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ایمان دل میں راسخ ہو جائے تو خضوع و خشوع اس کا لازمہ ہے۔ بندہ اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے، وہ اپنے پروردگار کی حکم عدولی سے ڈرتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ ایمان پیدا ہو جائے کہ اس کا خدا اس کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، تو سورہ حدید کا یہ جملہ جو ہمارا موضوع بحث ہے کافی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا إِنَّمَا كُنْتُمْ۔ اے مسلمانوں، تو یہ جان لو کہ تو جہاں جائے گا اپنے خدا کو پائے گا۔ خداوند کریم ہر حال میں تیرے اعمال کا شاہد ہے۔ اگر یہ ایمان پیدا ہو جائے تو وہ ہمیشہ خشیت الہی سے سرشار رہے گا، چاہے وہ تنہا ہو یا کسی کے ساتھ ہو، فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتا ہے خدا حاضر و ناظر ہے، البتہ خشیت الہی کے بھی چند مراتب ہیں، جیسے علامہ مقدس اردبیلی علی مقامہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنی عمر کے آخری 40 سال تک اپنے گھر میں پیر پھیلا کر نہ بیٹھے اور نہ لیٹے، اپنے پروردگار کا اتنا لحاظ کرتے تھے جتنا ایک غلام اپنے مالک کا احترام کرتا ہے، یعنی اپنے پاؤں تک دراز نہ کیے، یہاں تک کہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ اس کو بے ادبی سمجھتے تھے۔ جیسا کہ خدا فرما رہا ہے ما لکم لا تؤمنون باللہ، یہ مجھ سے ہے اور آپ سے خطاب ہے، نہ کہ کفار سے۔ وہ لوگ جو مدتوں سے دین اور اسلام کا دم بھر رہے ہیں، اپنے پروردگار پر کلی طور پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یعنی وہ ایمان جو تم کو خدا کا ادب و احترام سکھائے، جو تم کو اپنے رب العالمین کے حضور خضوع و خشوع کا سلیقہ بتائے۔ اپنے رب جلیل کے سامنے اپنے آپ کو عبد ذلیل تصور کرو، اور کبھی بھی ایک ذلیل بندہ اپنے پروردگار کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتا۔ آپ دعائے سحر میں پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک خشوع الایمان قبل خشوع الذل فی النار۔ جس نے اس دنیا میں اپنے اندر خشوع پیدا کر لیا وہ خوش نصیب بندہ قرار پائے گا، اور جو خدا کے سامنے خاشع نہیں ہوا اس کو کل قیامت کے دن اذیت اور تکلیف دے کر متواضع بنایا جائے گا۔ انسان کو چاہیے بہرحال وہ اپنے پروردگار کے آگے فروتنی کا مظاہرہ کرے۔ اگر اس نے یہاں اپنے اندر ایمان، خضوع و خشوع، انکساری کو پیدا کر لیا تو وہ
کامیاب ہے، وگرنہ قیامت کے دن وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا اور جہنم میں جلنے والوں کے ساتھ ڈال دیا جائے گا۔ جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے، سورہ عبس آیت نمبر 41، متکبرین بے ایمان غیر متواضع لوگ جب اپنا سر قبر سے باہر نکالیں گے، ہیبت الہیہ اور قیامت کے آثار اسے گھیر لیں گے۔ اور برزخ میں بھی اس کا یہی حال ہوگا، ذلت، غبار آلود سیاہ چہرہ اور بدصورتی اس کا مقدر ہوگی۔ اور جن لوگوں نے 40 سال تک اپنے سر کو اپنی نظروں کو اپنے پروردگار کے آگے جھکا کے رکھا، خاشعۃ ابصارہم، وہ مومن کامیاب ہیں جنہوں نے نماز میں خضوع و خشوع پیدا کیا، پھر ان کو قیامت کے دن اذیت دے کر منکسر اور متواضع بنانے کی ضرورت نہیں۔ جس نے اس دنیا میں اپنے آپ کو منکسر المزاج بنا لیا، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، اگر اس دنیا میں کسی نے اپنے آپ میں خضوع و خشوع پیدا نہیں کیا، جیسے کہ بے نمازی، تو وہ منتظر رہے، قیامت کے دن اسے خاشع بنایا جائے گا۔ جس نے اپنے عمر کے 40 سال ایسے ہی گزار دیے، خاشعۃ ابصارہم، اپنی آنکھوں میں ذرہ برابر بھی عاجزی و انکساری پیدا نہیں کی، اس کے لیے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں، وہ بھی ایک دن یا ایک سال نہیں، قیامت کے روز پہلے مرحلے سے 40 سال تک اسے اذیت ناک سزا کے ساتھ خاشع بنایا جائے گا۔ خدایا مجھے اس دنیا ہی میں اپنے ایمان میں خشوع عطا کر دے، میں نہ جہنم میں، نہ قبر میں، نہ برزخ میں خاشع بننا چاہتا ہوں، بلکہ اس دنیا میں مجھے خضوع و خشوع عطا کر دے۔ خدا کے قید خانے آخرت میں تو یہ عالم ہوگا کہ ہزاروں نالہ و فریاد کرے، کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی طاقتور کسی کو خائن سمجھ کر اس دنیاوی قید خانے میں ڈال دے تو وہ انسان بن جاتا ہے، اس کی ساری عقل نکل جاتی ہے، کیسا سیدھا اور متواضع بن جاتا ہے۔ خاص طور پر جب دنیا کے سارے دروازے اس پر بند کر دیے جائیں تو وہ کیسا قانع اور منکسر المزاج بن جاتا ہے۔ میرا مطلب ہے انسان اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل و حقیر سمجھے۔ اگر اس نے دنیا میں عاجزی و انکساری پیدا کر لی تو کل قیامت کے روز خوشی اور کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ اس دن کا خوف جس دن بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ ایک عباسی خلیفہ کے زمانے میں نوکروں کو یہ حکم تھا کہ صبح اندھیرے منہ محل میں جھاڑو دیں اور اندھیرے منہ ہی باہر نکل جائیں، یعنی صبح کی روشنی سے پہلے محل سے باہر نکل جائیں۔ ایک دن ایک نوکر جو بالکل جوان تھا، جس کے سر و داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا، کسی وجہ سے باورچی خانے میں کام کرتے کرتے دیر ہو گئی، اور جب وہ محل کی جھاڑو دینے کے لیے باورچی خانے سے باہر آیا تو دیکھا سورج کی روشنی پھیل چکی ہے اور اندھیرا باقی نہیں رہا۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ باورچی خانے سے باہر قدم نکالے، چنانچہ خلیفہ کے خوف سے وہ وہیں باورچی خانے میں ٹھہر گیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح محل سے باہر نکل جائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ بالآخر اسے دن بھر اسی باورچی خانے کے دھوئیں آلود ماحول میں محبوس رہنا پڑا اور انتظار کرنے لگا کہ رات جلدی سے آئے۔ 24 گھنٹے وہ باورچی خانے کی آگ اور دھوئیں کی تپش میں رہا۔ دوسرے دن اذان صبح کے وقت وہ نیچے آیا جب اندھیرا تھا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا، اور جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی نے اس کو اجنبی جان کر دروازہ نہیں کھولا۔ اس نے بہت قسمیں کھائیں اور یقین دلایا کہ میں صاحب خانہ ہوں، کل رات کو میں گھر نہیں آ سکا۔ مشکل سے اس عورت نے دروازہ کھولا اور جب وہ اندر داخل ہو گیا تو اس کے لیے آئینہ لائی اور اسے اس کی صورت دکھائی کہ اسی لیے وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ جب اس نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو اس کے سر اور چہرے پر ایک بال بھی سیاہ موجود نہ تھا، سب خلیفہ کے خوف سے سفید ہو چکے تھے۔ اسے کہتے ہیں خشوع۔ یہ ہے خوف جس کے لیے قرآن میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اس دن سے ڈرو جو دن بچے کو بوڑھا کر دے گا۔ وہ دن کتنا خوفناک اور ہولناک ہوگا کہ قرآن نے جس کی حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے۔ قرآن مبالغہ آرائی نہیں کرتا، اس کی ہر آیت واقعی اور حقیقی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، تو آپ کا خوف الہی کہاں گیا؟ اور وہ گناہ جو آپ سے سرزد ہوئے ہیں، کیا وہ قانون الہی سے تجاوز نہیں ہے؟ اور جو آپ نے اپنی زبان سے گالی گلوچ کرتے ہیں،
کیا یہ خدا کے حضور خیانت نہیں ہے؟ اس کی ملکیت میں بیجا تصرف نہیں ہے؟ آپ کو گناہوں سے کتنا خوف کرنا چاہیے، خدا کا دین مقدس ہے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو دین مقدس الہی کو بڑی جسارت کے ساتھ پامال کرتے ہیں۔ ایک پاک دل بچہ اور قرآنی آیت کا اثر۔ زمخشری نیشاپوری نقل کرتے ہیں کہ ایک مومن نے اپنے بچے کو دینی تعلیم کے لیے مدرسے میں داخل کیا۔ اگرچہ وہ بچہ غیر مکلف تھا، احکام خداوندی اس پر لاگو نہیں ہوتے تھے۔ ایک روز جب وہ مدرسے سے اپنے گھر واپس آیا تو اس کے باپ نے دیکھا کہ اس کا نابالغ بچہ بیمار ہو چکا ہے۔ اس کے بچے میں عاجزی اور انکساری کے آثار پیدا ہو گئے ہیں۔ اس کے باپ نے سوچا کہ صبح تو یہ صحیح و سالم مدرسے گیا تھا، اور جب واپس آیا تو وہ بخار کی تپش اور تواضع اور انکساری سے نڈھال ہوا جا رہا ہے۔ بالآخر اس کے باپ نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا کہ تمہاری یہ کیفیت ہو گئی؟ وہ بچہ رونے لگا۔ اس نے بتایا کہ بابا، آج مدرسے میں مجھے یہ آیت پڑھائی گئی، اس دن سے ڈرو جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ بابا، اس خوف نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ ہائے، وہ کیسا دن ہوگا کہ جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ ہمارے اور آپ کے لیے یہ باتیں سبق آموز حکایت ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ آیت میرے اور آپ کے لیے ہے۔ راوی یہ کہتا کہ بالآخر وہ بچہ بخار میں مبتلا ہو گیا اور اس آیت کی تاب نہ لا سکا، اور آخرت کے خوف اور ہولناکی سے دل برداشتہ ہو کر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کا باپ گریہ کرنے لگا کہ اے میرے بچے، قیامت کے خوف سے تیرے بوڑھے باپ کو مر جانا چاہیے تھا، جو سر تپا گناہوں میں غرق ہے۔ خوشی اور سعادت تیرے لیے ہے، اسے میرے لیے اے میرے لال، اگر اس سے قبل کہ تو اپنے باپ کی طرح گناہ آلود ہوتا اور قساوت قلبی پیدا کرتا، اس جہان سے رخصت ہو گیا۔ ما لکم لا تؤمنون باللہ، کیوں سستی کرتے ہو؟ کیوں خدا پر ایمان نہیں لاتے؟ محمد تم کو پکار رہے ہیں، تمہیں ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ خدا اخذ میثاق کے بارے میں کل عرض کیا تھا، انسان کے لیے بہترین صورت یہ کہ وہ سب سے پہلے اپنے خدا اور رسول کے ساتھ عہد و پیمان کرے کہ آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہی کہ آپ نے سب سے پہلے یہ کلمہ نہیں پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ عہد و پیمان ہی تو ہے۔ کیا شروع سے آپ نے یہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ؟ اگر آپ پروردگار کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، حضرت محمد کی رسالت پر ایمان لے آئے ہیں اور ان کی اطاعت بھی لازم ہے۔ حضرت محمد تم کو تاریکی سے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ خدا ہے جس نے اپنے پیغمبر پر آیات نازل کی جو بینات میں سے ہیں، جو حقائق اور معارف کو آشکار کرنے والی ہیں، حلال و حرام اور سعادت ابدی کو ظاہر کرنے والی ہیں۔ حضرت نے تمہارے سامنے ظلمت و نور کے مصداق بیان کر دیے ہیں، جو بخل اور انفاق ہیں، جن کو بعد والی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، ما لکم ان لا تنفقوا فی سبیل اللہ۔ وہ محمد کے جس نے ان آیات کو تمہارے سامنے روشن کر کے بیان کر دیا، تم اللہ کی راہ میں انفاق کیوں نہیں کرتے؟ کیوں تم نے جود و سخا و بخشش کو ترک کر دیا ہے؟ اگر تمہارے دل میں ایمان ہے تو کیوں تم اپنے آپ کو بندے کے بجائے مالک شمار کرتے ہو؟ ایمان بخل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، ہر بخیل بے ایمان ہوتا ہے۔ یقین کرے مومن ہمیشہ سخی ہوتا ہے، اور ایمان اور بخل ایک دوسرے کی ضد ہے۔ یہ مال خدا کا ہے، اس نے تمہارے حوالے کیا ہے کہ اس کے مال میں سے 5واں حصہ نکال دو۔ کیا آپ خمس میں بخل کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو سید بن طاؤس کی ایک حکایت بیان کرتا ہوں۔ سید بن طاؤس کی حلہ میں کچھ زرعی زمینیں تھیں۔ جب فصل کاٹنے کا وقت آتا اور زکوٰۃ کی نوبت آتی تو فرماتے تھے، اس فصل کا 10واں حصہ اپنے لیے رکھوں گا اور باقی 9 حصے میں راہ خدا میں انفاق کرتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے انفاق کا شوق۔ اگر انسان مومن ہو، اس کو شکر کرنا چاہیے، سید کا ہاتھ چومنا چاہیے، اس کو التماس کے ساتھ خمس دینا چاہیے، نہ یہ کہ وہ سید اس سے خمس کی التماس کرے۔ ائمہ کا نمونہ انفاق۔ حضرت سجاد علیہ السلام کے بارے میں درج ہے کہ جب ایک سائل ان کے دروازے پر آیا تو
آپ بہت پریشان ہوئے، سائل کی حالت پر افسوس کرنے لگے اور جو کچھ گھر میں موجود تھا اس سائل کے ہاتھوں پر رکھ دیا اور پھر وہ پیسے اس سے واپس لے کر ان کو چوما، آنکھوں سے لگایا، پھر دوبارہ اس سائل کو دے دیے۔ اس سائل نے پوچھا، مولا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا، خدا قرآن میں فرماتا ہے وَهُوَ يَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، خدا صدقات کو قبول کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں سائل کی دستبوسی کے بارے میں ہے کہ روز عرفہ تھا، حضرت امام رضا علیہ السلام مشہد میں تھے، انہوں نے اپنے گھر کے دروازے مستحقین کے لیے کھول دیے اور جو کچھ بھی گھر میں موجود تھا راہ خدا میں انفاق کر دیا۔ اس طرح کہ جناب فضل بن ربیع جب آئے اور امام کے گھر کی یہ حالت دیکھی تو کہا، یا ابن رسول اللہ ان ھذا، اگر تم فرزند رسول یہ کیا غربت کا عالم ہے؟ آپ نے فرمایا، والغنیمہ، وہ مال غنیمت تھا جو میں نے لوٹا دیا ہے۔ جناب زہری جو مدینہ کے ایک عالم اور امام زین العابدین علیہ السلام کے مخلصین میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں تاریک شب میں مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر امام سجاد علیہ السلام پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ کچھ سامان ان کے پاس تھا جو وہ اپنی پشت پر لادے ہوئے تھے۔ میں نے سلام کیا اور پوچھا، یا ابن رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، میں اپنے سفر کی فکر میں ہوں اور یہ میرا زاد راہ ہے، ایک جائے امن میرے پیش نظر ہے، میں چاہتا ہوں اس زاد راہ کو وہاں رکھ دوں تاکہ جب میں سفر پر روانہ ہوں تو یہ میرے کام ہے۔ اس موقع پر میں یہ چاہتا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے بھی کچھ عرض کروں، کیونکہ آج 15 رمضان ہے، امام کی ولادت بھی ہے، یہاں تک کہ سنی حضرات جن میں خواجہ ابو نعیم شامل ہیں نقل کرتے ہیں، صحیح ترمذی میں بھی یہ روایت درج ہے، حسن مجتبیٰ کے عین ایمان حقیقی تھے، ایسی رغبت رکھتے تھے کہ آپ نے اپنی تمام عمر میں 3 مرتبہ جو کچھ گھر میں تھا وہ غربا میں تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ اپنی نالین بھی دے دی۔ گویا آپ نے اپنی زندگی کا آدھا سرمایہ خدا کی راہ میں انفاق کر دیا۔ یہ 3 مقامات تو مسلم ہیں، اور ان 3 موقعوں کے علاوہ بھی جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ آپ نے راہ خدا میں دے دیا۔ ایک عرب آقا کی خدمت میں حاضر ہوا جو بہت پریشان حال تھا، کہنے لگا، آقا میرا ایک سخت دشمن پیدا ہو گیا ہے جو میرے بڑھاپے کا لحاظ بھی نہیں کرتا۔ آپ نے پوچھا، وہ کون ہے؟ اس نے کہا، وہ بدترین دشمن میرے فقر و فاقہ ہیں۔ امام نے فرمایا، میں ابھی اس کا علاج کی دیتا ہوں۔ آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جو کچھ گھر میں موجود ہے وہ لے آؤ۔ 50,000 درہم اور 500 دینار آپ نے اس فقیر کو عطا کیے۔ ان پیسوں کو لے جانے کے لیے مزدور کی ضرورت پڑی، مزدور کو بلایا گیا، مزدور کو کرایہ دینے کا سوال پیدا ہوا۔ امام کے پاس اس کو کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے کیونکہ وہ مال امام کا عطا کردہ تھا، اس لیے امام پر لازم تھا کہ وہ اس مزدور کا کرایہ بھی ادا کرے، لیکن امام کے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے۔ بالآخر امام نے اپنی ابا اس مزدور کو دے کر فرمایا، یہ تمہارے حمل برداری میں اجرت ہے۔ ایک دوسرا غریب آیا، اس نے بھی اپنی تنگ دستی کا ذکر کیا۔ امام نے حکم دیا کہ جو کچھ مال گھر میں ہے وہ حاضر کیا جائے۔ اس مرتبہ 20,000 درہم سے زیادہ نہیں تھے، لہٰذا امام نے وہ دے کر اس غریب آدمی سے معذرت کی کہ میرے پاس اس وقت اتنی رقم ہے۔ ایک سفر کے موقع پر امام حسن مجتبیٰ، امام حسین علیہ السلام اور جناب عبداللہ بن جعفر، یہ 3 اپنے زمانے کے سخی ترین افراد تھے، جا رہے تھے کہ راستے میں اپنے قافلے سے پیچھے رہ گئے۔ تینوں حضرات بھوک پیاس اور خستگی کے عالم میں چلے جا رہے تھے کہ دور سے ایک خیمہ دیکھا۔ وہ لوگ اس خیمے کے نزدیک آئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جس کے پاس ایک بکری ہے۔ آپ نے فرمایا، ہم قریش کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور بھوکے اور پیاسے ہیں، آیا تمہارے پاس کچھ ہے جو ہماری بھوک کو مٹا سکے؟ اس نے کہا، اس بکری کا دودھ دو لوں۔ انہوں نے کچھ مقدار دودھ پیا، پھر فرمایا، ہم لوگ بھوکے ہیں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، میرے پاس اس بکری کے بچے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تم اس کو ذبح کر کے گوشت بناؤ تاکہ میں تمہارے لیے کباب بھونوں۔ ان حضرات نے کھانا کھایا اور سو گئے۔ دوسرے دن امام حسن علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، اگر تمہارا مدینہ آنا ہو تو ہمارے پاس ضرور آنا تاکہ ہم تمہارے اس احسان کا بدلہ اتار دیں۔ یہ کہا اور تینوں حضرات اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔
اس عورت کا جب شوہر آیا تو اس نے بکری کے بچے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ قریش کے شرفا میں سے 3 افراد آئے تھے، میرے پاس کوئی اور چیز نہ تھی، لہٰذا میں نے یہ گوسفند ذبح کروا کر ان کو کھلا دیا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ان دونوں میاں بیوی کو تنگ دستی نے گھیر لیا۔ وہ دونوں پریشان حال مدینے آ گئے، جہاں راستے میں امام حسن علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا تو اس کے قریب گئے اور فرمایا، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ اس عورت نے کہا، نہیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ امام نے فرمایا کہ میں وہی مہمان ہوں جو تمہارے پاس ایک روز آیا تھا۔ پھر امام اس کو اپنے گھر لے گئے اور اسے 1000 دمبے اور 1000 دینار عطا کیے اور غلام کو حکم دیا کہ ان خاتون کو میرے بھائی حسین کے پاس لے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی 1000 گوسفند اور 1000 دینار عطا کیے اور جناب عبداللہ بن جعفر نے بھی اتنا ہی مال عطا کیا۔ ان بزرگان دین کی راہ میں خرچ کرنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ جو لوگ امام حسین کے نام پر دسترخوان بچھاتے ہیں، جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام ان کا کیا بدلہ دیں گے۔ قیامت کے روز آپ تو ان کے نام پر فانی چیزیں دیتے ہیں، وہ آپ کو باقی چیزیں عطا کریں گے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو انشاءاللہ آب کوثر سے سراب کریں گے، وہ آب کوثر جس کے 1000 مختلف ذائقے ہیں۔ 20 حج پا پیادہ۔ آج امام حسن کے بارے میں عرض کروں گا۔ آپ کا راہ خدا میں انفاق کتنا بڑا ہوا تھا کہ 20 حج پا پیادہ اور پا برہنہ پا ادا کیے۔ مکہ مدینے سے 80 فرسخ دور ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ خلاف ادب ہے کہ میں اپنے خالق کی بارگاہ میں سوار ہو کر جاؤں، اور بعض نے امام حسین کے بارے میں بھی انہی پا پیادہ حج کا ذکر کیا ہے۔ امام حسن کے بارے میں درج ہے کہ پتھروں پر ننگے پاؤں سفر کرنے کی وجہ سے آپ کے پیر زخمی ہو جاتے تھے۔ کسی نے کہا، مولا پیر میں دوا تو لگا لیں، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی وہ منزل آنے والی ہے جہاں ایک شخص کے پاس ان زخموں کی دوا موجود ہے۔ تھوڑا آگے چلے تھے کہ ان کو ایک عرب نظر آیا۔ امام کے ہمراہ کچھ لوگ اس شخص کے پاس گئے اور کہا کہ تمہیں فرزند رسول یاد فرما رہے ہیں۔ وہ عرب امام کے پاس حاضر ہوا۔ امام نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی تیل موجود ہے؟ اس نے کچھ مقدار امام کو دی جو امام نے اپنے پیروں میں لگائی، جس سے امام کو فوراً شفا ہو گئی۔ امام نے اس سے فرمایا، تمہیں اس کے عوض جو چاہے بیان کرو، تمہیں عطا کروں گا۔ اس شخص نے کہا، مولا میری ایک ہی حاجت ہے کہ جب میں گھر سے چلا تھا تو میری زوجہ حاملہ تھی، آپ دعا فرمائیں کہ خدا مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ امام نے اسے خوشخبری دی کہ خدا تجھے ایک فرزند عطا کرے جو ہم اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ امام اتنی عبادات انجام دینے کے باوجود جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو گریہ فرمانے لگے۔ لوگوں سے نے پوچھا، فرزند رسول آپ کے گریے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں 2 سبب سے گریہ کر رہا ہوں، ایک عالم بالا کا خوف ہے جس کو اللہ نے ایک عظیم دن قرار دیا، اور دوسرے دوستوں سے جدائی کا غم مجھے رلا رہا ہے، یعنی حسین جیسی ہستی سے میں رخصت ہو رہا ہوں۔ امام نے یہ بھی فرمایا کہ رسول خدا سے ملاقات کے شوق نے مجھے گریے پر مجبور کیا ہے، وہ مثل مارگزیدہ تڑپ رہے ہیں۔ پھر مولا جنت اور دوزخ کو یاد کر کے گریہ فرمانے لگے۔ جانتے تھے کہ روز قیامت ایک عظیم دن ہے جسے آپ اور ہم بے خبر ہیں۔ روایت میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، امام حسن آپ کے دائیں طرف اور امام حسین علیہ السلام آپ کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ خدایا تو گواہ رہنا، میں ان دونوں کو دوست رکھتا ہوں، اور جو شخص میرے ان دونوں فرزندوں کو دوست رکھے گا میں بھی اسے دوست رکھوں گا۔ تقریر نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اپنے بندے محمد پر واضح اور روشن آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے جائے، اور بے شک خدا تم پر بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور تم کو کیا ہو گیا کہ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ سارے آسمان اور زمین کا مالک کو وارث خدا ہی ہے۔ تم میں سے جس شخص نے فتح مکہ سے پہلے اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا اور جس نے بعد میں کیا برابر نہیں، ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا، اور یوں تو خدا نے نیکی اور ثواب کا وعدہ تو سب سے کیا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خوب واقف ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 9 تا 10۔
بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے لیے لطف و کرم خدا بندی ہے۔ اے گروہ مومنین، ہمارا رسول اتنا تمہیں دعوت دیتا ہے کہ آ جاؤ، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو۔ ہم نے بار بار عرض کیا ہے، ایمان یعنی عقیدہ، اطاعت نفسانی خواہشات سے دوری اختیار کرنا اور اپنے پروردگار کی طرف مائل ہونا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 36 آیت نمبر 60۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تمہارے پاس یہ حکم نہیں بھیجا تھا کہ خبردار شیطان کی پرستش نہ کرنا، وہ یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ تم نے کہا تھا القرآن کتابی، قرآن میری کتاب ہے۔ یہ عہدی تو ہے، یعنی میں اپنے قرآن کا فرما بردار ہوں۔ خدا وہ ہے جس نے اپنے بندے پیغمبر مکرم پر اپنی رحمت اور مہربانی سے بعد میں فرماتا ہے الرؤوف الرحیم۔ خدا اپنے بندے پر بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ وہ عظیم نور جو عرش پر موجود تھا، عالم بالا سے دنیا میں نازل کیا اور اسے زمین پر اتارا، یعنی سب سے پہلے عقل کل بادی سبیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا، اپنے بندوں پر مہربانی کی اور اپنی عنایت خاص اور رحمت و مہربانی سے انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے بزرگ ترین و اول ترین ہستی کو وجود ابد مطلق و خالص بخشا اور اپنے بندوں میں محبوس فرمایا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی آیات کو ان تک پہنچایا۔ آیات یعنی نشانیاں، وہ آیات جو خدا کی معرفت کے بارے میں، شرعی احکام کے بارے میں اور دینی معارف کے بارے میں اور مختلف موضوعات پر مشتمل ہیں، جس میں آفاق کی نشانیوں کا بھی ذکر ہے اور انسان کے اپنے نفس میں موجود نشانیوں کا ذکر ہے۔ ملاحظہ فرمائیے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53۔ مٹی سے خلق کیا ہے اور مٹی ہی میں واپس جانا ہے۔ اگر ہم مثال دیں گے تو دوسرے موضوعات کی طرف چلے جائیں گے اور اپنے اصلی مطلب سے دور ہو جائیں گے، صرف اشارہ کرتے ہوئے گزر جائیں گے۔ مثال کے طور پر پروردگار کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے ہمیں خاک سے خلق فرمایا۔ سورہ روم آیت نمبر 20 میں ہے کہ خدا کی آیت میں سے کہ اس نے تم سب کو مٹی سے خلق کیا ہے اور اس عجیب ہستی انسان کو خلق فرمایا۔ ہر فرد اپنی اصل کی طرف پلٹایا جائے گا۔ اس نے ہمیں اس مٹی سے اٹھایا اور بعد میں بھی ہم اسی خاک کا پیوند ہو جائیں گے اور قیامت کے روز بھی اس مٹی سے ہمیں اٹھایا جائے گا۔ وہ نشانیاں جن کا خدا ذکر فرماتا ہے آیات بینات، اور یہ واضح اور روشن نشانی ہے اس لیے کہ تم اس ذات پر ایمان لے آؤ جس نے تمہیں ایک مٹھی بھر خاک سے اس منزل تک پہنچایا ہے۔ اے وہ ذات کہ جس نے تمام ہستی کو پیدا کیا اور ایک کمزور مٹی کو توانائی بخشی۔ نیند خدا کی عجیب نشانیوں میں سے ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 23۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تمہاری رات اور دن کی نیند ہے۔ اس کی آیات بینہ میں سے ایک نیند ہے۔ آپ دن رات کتنا سوتے ہیں اور بیدار ہوتے ہیں؟ عام طور پر لوگ ایک مرتبہ دن میں اور ایک مرتبہ رات میں سوتے ہیں۔ یہ خواب اور بیداری کس کی طرف سے ہے؟ کیا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی کام ہوتا ہے اور پھر بھی اس پر نیند غالب آ جاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ انسان اپنی عاجزی کو درک کر لے کہ وہ کتنا مجبور ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اس بارے میں بڑی حکمت آمیز بات بیان فرمائی ہے۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو بعد از موت دوبارہ زندگی اور اٹھائے جانے کا انکار کرتا ہے اور اس حشر اور نشر پر یقین نہیں رکھتا، حالانکہ وہ روزانہ ایک مرتبہ رات اور دن کو جیتا اور مرتا ہے۔ نیند موت کا بھائی ہے۔ کیا نیند موت کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ صرف فرق یہ ہے کہ موت ہمیشہ کی نیند ہے، اس میں انسان بیدار نہیں ہوتا، سانس نہیں لیتا، لیکن نیند ایک ایسی ناقص اور عارضی موت ہے جس میں انسان سانس لیتا رہتا ہے اور اس کا بدن حرکت کرتا رہتا ہے، وہ اپنے بدن کے امور کو انجام دیتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تھے اور نیند سے بیدار ہوتے تھے تو اپنا سر سجدے میں رکھ کر عرض کرتے تھے، اس خدا کا شکر ہے جو مجھے روز مارتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے۔
کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نیند کے بعد دوبارہ بیدار نہیں ہو پاتے، سوتے سوتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 42، خدا ہی لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں اپنی طرف کھینچ بلاتا ہے، اور جو لوگ نہیں مرتے ان کی روحیں ان کی نیند میں کھینچ لی جاتی ہیں۔ تمام نعمات آیات خداوندی ہیں۔ اس خدا پر یقین رکھو جس نے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیے، مرد اور عورت دونوں خدا کی آیات ہیں اور نعمت اور قدرت خدا کی نشانی ہے۔ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، وحشت، اضطراب اور پریشانی سے دور ہوتا ہے، اسے نیند اور سہارا چاہیے۔ عورت مرد کے لیے باعث سکون ہوتی ہے۔